تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، لوگو اللہ ذات وہ ہے جس نے قرآن مجید اپنا کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات، اس قرآن مجید میں آیات مبارکہ ہیں محکم، قرآن مجید کا کچھ حصہ محکمات پر ہے جس میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح بات بتائی ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اللہ کی یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہن ام الکتاب، اللہ کی پسند ناپسند، اس نے جس کام کے کرنے کا حکم دی ہے اس کو کرنا، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا، یہ ہے اصل کتاب۔ اصل کتاب کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے خالق و مالک کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے۔ خالق و مالک نے فرما دیا ہے کہ اس سے بچنا ہے، مخلوق سمجھے کہ جس سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچا جائے، اور جس کام کے کرنے کا خالق و مالک نے حکم دیا ہے وہ کام کیا جائے۔ اتنا سا معاملہ تھا جس کو ہم نے فرقہ واریت میں پڑھ کر اتنا الجھا دیا ہے، اس قدر الجھا دیا ہے کہ جو اصل احکامات تھے ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ مسائل فروعی مسائلوں میں الجھا کر اصل جو کام تھا اس سے دور کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے لوگوں، اننی انا اللہ، بے شک میں تمہارا اللہ ہوں، لہذا لا الہ الا انا، میرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، تمہیں میری بات کرنی چاہیے، میری بات ماننی چاہیے۔ فاعبدنی، تمہیں چاہیے کہ مجھے اپنا خالق و مالک سمجھتے ہوئے میری عبادت کرو، میرا حکم مانو۔ اور میری عبادت کا طریقہ کار یہ ہے کہ واقعی میں صلاۃ علی ذکری، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو تم نے کام کرنا ہے مجھے یاد رکھنے کے لیے، وہ نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ اب جو شخص پہلا ہی حکم نہیں مانتا، جو پہلے حکم پر ہی عمل نہیں کرتا، اب ایسے شخص کو سنی وابیت میں جانا کہ اس قدر گمراہ کون اور اسے دین سے دور کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والے لوگوں، میری بات کرو، اور میری عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ اب یہ نماز اتنی اہم تھی، اتنی اہم تھی کہ دیکھیں اگر کسی شخص کو اس کا باپ، اس کا کوئی بڑا بزرگ فوت ہوتے ہوئے نصیحت کر جائے کہ بیٹا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کرنا۔ بیٹے ان کے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نصیحت کر رہا ہے میری ایک بات ماننا۔ اب بچے اس وقت بڑے احساس کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، احترام کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا ہے آپ کی خواہش؟ ہم اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ اب دیکھیں اگر وہ فوت ہونے والا بڑا کوئی بات کہہ دیتا ہے تو بچے اس کا پالن کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ ہمیں آخری نصیحت کی تھی، لہذا ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ جس طرح حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، اب جب فوت ہونے لگا اسے احساس ہوا کہ میں نے زندگی میں رب کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، اب میں اللہ کے حضور جاؤں گا کس منہ سے جاؤں گا؟ اللہ نے بڑی میرے سے پوچھیں گے زندگی کا حساب و کتاب، کیا دوں گا جواب؟ اب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس طرح کی میں نے زندگی گزاری ہے رب کے سامنے مجھے کھڑا ہی نہ ہونا پڑے۔ اس نے کہا میرے بیٹوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ بچے کہتے ہیں ابا جان بتائیں، کہتا ہے بیٹا
جب میں فوت ہو جاؤں میرے جسم کو جلا دینا. جب جسم جل جائے سڑ جائے اس کی راکھ کو اکٹھا کرنا, کچھ راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا, کچھ کو دریاؤں میں بہا دینا, کسی کو جنگلات میں پھینک دینا. اب بچے باپ کی آخری نصیحت جب انہوں نے سنی, باپ فوت ہوا, انہوں نے وہ ساری راکھ جو تھی وہ دریاؤں میں, سمندروں میں, جنگلاتوں میں, ہواؤں میں اڑا دی. تو اللہ رب العزت نے ان حکم دیا ہواؤں کو, دریاؤں کو, اس ساری خاک کو اکٹھا کیا جائے. اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے یہ کام کس نیت کے ساتھ کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ میں ڈر گیا تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر اس زندگی کا کیسے جواب دوں گا, اللہ میں نے بڑی نافرمانیاں تیری کی ہیں. تو اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ اس نے میرے ڈر سے یہ کام کیا ہے, لہذا اللہ نے اس کو بخش دیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹوں نے باپ کی نصیحت پر عمل کیا. اب دیکھیں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں اور نصیحت کیا کر رہے ہیں, امت کو پتہ ہی نہیں, کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جاتے ہوئے میں نصیحت کیا تھی. اب سوال تو یہ پوچھنے چاہیے کہ بتلائیں نبی علیہ السلام نے ہمیں جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت بتائیں مولوی صاحب. اب ایسے سوالات نہ سننے میں آتے ہیں نہ بتانے میں آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں, فرمایا میری امت کے لوگوں میرے جانے کے بعد نمازوں کے بارے میں خیال رکھنا. اللہ سے ڈرتے ہوئے نمازوں کا خیال رکھنا ہے, نمازوں کا خیال رکھنا ہے, نمازوں کا خیال رکھنا ہے. آپ بار بار تنبیہ فرما رہے ہیں, بار بار لفظ دہرا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں میرے بعد نمازوں کا خیال رکھنا. اور امت نے اس قدر پہ خیال رکھا آپ کے بعد کہ صحابہ کرام کے دور میں آپ حیران ہوں گے کہ آج کل تو بے نماز ہمارے سرکردہ بن چکے ہیں نا. ہم الیکشنوں پر کھڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں نمازی, یہ نماز پڑھنے والا ہے نہیں پڑھنے والا. ہماری اخلاقی اقدار اس قدر گر چکی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے بڑے ہم اپنے آپ میں مقرر کرتے ہیں, چاہے کوئی محلے کا چودھری ہو, چاہے کوئی کونسلر ہو, ایم پی ہو, ایم ایل اے ہو, ہم اس بات کا قطعاً خیال نہیں رکھتے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں نمازی. یہ ہماری اخلاقی پستی کا حال ہے کہ ہم نے جب بھی کسی کو مقرر کیا ہے یہ پیمانہ ہی نہیں رکھا. اور ہوا پھر کیا, پھر معاشرے میں بے نماز جب مقرر ہوئے اچھی پوسٹوں پر تو پھر معاشرے میں جو یہ بحثی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ جو رب کا ہی حق نہیں ادا کرتا, وہ جس کو اپنے خالق و مالک کے حق کا ہی نہیں پتا, وہ تمہارے آقا کیا خیال رکھے گا. پھر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی ₹1,00,000 آیا, اس نے 10,000 خرچ کیا, 90,000 اس نے کھا لیا. او بھائی تم نے جب جو پودا لگایا وہی نکارا لگایا ہے تو پھل اس سے امید رکھتے ہو اچھے کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت تھی, اے میری امت کے لوگوں نماز کے بارے میں خیال رکھنا, نماز کے بارے میں خیال رکھنا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑا کریں. یہ کوئی نمازی حاجی نہیں لوگ, یہ ہمارے معاشرے میں آپ جس کے بارے میں بھی دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا ظلم و ستم سے اکٹھا کیا ہوا مال ہے. ہم ان کی حبیں پارتے ہیں, ان کے لیے ہم لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے گریبان تک پکڑتے. صحابہ کرام کے دور میں نماز کا عالم یہ تھا کہ جو تقرریاں ہوتی تھیں وہ اس بیس پر ہوتی تھیں کہ انسان کتنا نمازی ہے, کتنا قرآن کو جاننے والا ہے. اور صحابہ کرام کے دور میں منافقین کو پرکھ کرنے کا ایک طریقہ تھا. وہ طریقہ کیا تھا, آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے ہاں تو نماز نہ پڑھنے والا بھی اسے برا نہیں نہ سمجھا جاتا. صحابہ کرام کے دور میں جب جماعت کھڑی ہوتی اور جب تکبیر اولا ہوتی, جو شخص پہلی رکعت میں بھی داخل ہو جاتا لیکن اس کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی, تکبیر اولا کے ساتھ وہ شامل نہ ہوتا, صحابہ سمجھتے یہ منافق آدمی ہے, اس کے دل میں منافقت ہے. یہ ان کے ہاں پیمانہ تھا.
انہوں نے یہ پیمانہ بنا لیا تھا کہ اگر تکبیر اولا فوت ہو جاتی ہے، نماز سے کوئی لیٹ آتا ہے، یہ منافق ہے۔ اور ہمارے ہاں چاہے نمازیں پڑھیں ہی نہ، ہم مسلمان، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اے کائنات کے لوگوں، اگر تم ایمان لاؤ، رب کو بن دیکھے ایمان اس طرح لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، جس طرح وہ ایمان لائے تھے نا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہو۔ ادروائز تم مرضی سے نماز پڑھو، نہ پڑھو، اور دل چاہا تو پڑھ لی، دل چاہا تو نہ پڑھی، اللہ کو تمہارے ایسے ایمانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نماز کے بارے میں خیال رکھنا۔ کیوں خیال رکھنا؟ قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا انسان کو وہ نماز کے ہی بارے میں ہوگا۔ وہی کلمہ تم نے پڑھا تھا، تم نے کہا تھا علانیہ، اے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھوں گا۔ اے بندے بدلا، میری پسند یہ تھی کہ تو نماز ادا کرنے والا ہوتا، بتلا سب سے پہلے میری پسند کا خیال رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا، اب جس کی نماز صحیح نکلی اس کے لیے ثانیہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، او لوگوں وہاں تالا لگا ہوا ہے، انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں وہ تالا کھول سکیں۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اگر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنت کا شوقین ہے، وہاں کے ماحول اس کو پسند ہیں، میں اس کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر وہ قرآن اور رسول کی باتیں سن کر واقعتاً سمجھتا ہے کہ جنت بڑی اچھی چیز ہے، جنت مل جانا کامیابی ہے، اس کامیابی کو پانے کے لیے نماز ادا کرو، کیونکہ نماز جنت کا دروازہ کھولنے کی کنجی بھی ہے۔ جس کے پاس یہ کنجی نہ ہوئی دروازہ کیسے کھلے گا؟ اور آپ حیران ہوں گے نبی علیہ السلام نماز کے بارے میں اس قدر تنبیہ فرماتے تھے، اس قدر تنبیہ فرماتے تھے کہ اگر حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بے نماز کافر ہوتا ہے، بے نماز مسلم نہیں ہوتا۔ یہ ہم چونکہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، ان کا فتویٰ پتہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا یہ کام ہے، وہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کون کون بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو پکڑیں۔ اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دے، جب تک نماز کا عادی نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، اس وقت تک اسے جیل سے رہا نہ کیا جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا کہ بے نماز کو اللہ کی زمین پر چلنے کا کوئی حق نہیں۔ اب یہ سارے معاملات ہمارے نہیں، یہ وقت کی حکومت کے ہیں۔ اب وقت کی حکومت کے جو ہم نے کرندے چن کے آگے بھیجے ہوتے ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں۔ کرندوں کو آگے سوچ سمجھ کر بھیجیں۔ اور یہ جو لڑتے ہیں نا ان سیاستدانوں کے لیے اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا جو ہے وہ پاک صاحب ہے، وہ بڑا پاک صاحب ہے، انہوں نے کبھی ان کی زندگی قریب ہو کے دیکھی نہیں۔ اللہ ان سے پوچھے گا نماز پڑھتے ان کو دیکھتے تھے؟ اور یہ کوئی حاجی نمازی تھے؟ ان کے لیے تم لڑتے جھگڑتے تھے، اور اپنی اولادوں کو نماز پڑھانے کے لیے تم نہیں لڑتے تھے، نہیں جھگڑا کرتے تھے۔ ان سیاستدانوں کے لیے تم اپنے گھروں میں بھی جھگڑتے، معاشرے میں بھی جھگڑتے۔ تو حکومتی معاملات باتیں شروع کریں تو بڑی خرابیاں اس قدر زیادہ ہیں، آپ اوپر کو چھوڑیں، اپنی اپنی فکر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، لوگوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، پل صراط پر جس طرح کے پچھلے جمعہ المبارک میں سورہ حدید کی آیت میں نے پل صراط کا وہ منظر پیش کیا کہ پل صراط پر اتنی گہری کھائی ہے کہ اس کھائی میں پتھر 70 سال لگتے ہیں گرنے کے۔ اب وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی انسان اپنی آنکھوں کو ادھر کرے گا ہاتھ نہیں دیکھ سکے گا۔ فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا،
نماز ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا حق ہے بندوں پر اللہ کا کہ جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی، کانت لہ نوراً، اس پرسرات پر جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اللہ نماز کی برکت سے نور عطا کر دے گا، اس نور کی مدد سے انسان پرسرات کو کراس کر جائے گا۔ فرمایا من کانت لہ نوراً و برہاناً، قیامت کا اتنا بڑا مجمع ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے، پہچان کیسے ہوگی؟ یہ مسلم ہے، کافر ہے، منافق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اربوں خربوں کا مجمع، وہاں پہچان کے لیے کہ یہ کافر تھا، منافق تھا یا مسلم تھا، اللہ رب العزت نماز کو اس دن برہان کے طور پر نشانی بنا دیں گے۔ اور وہ برہان کیا ہوگی؟ جو شخص نمازی ہوگا، اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا ہوگا، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایسے شخص کا چہرہ اور بازو پاؤں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ سارے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، معلوم ہو جائے گا یہ نمازی لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں اور خوشخبری دیتا ہوں، اس دن شناخت جو ہوگی وہ نماز ہوگی، اور فرمایا ولا نجا، جس شخص نے نماز نہیں پڑھی ہوگی قیامت والے دن اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والی وہ ہستی ہے جس کی عزت و احترام کا ہمیں پتہ نہیں، جس کی عزت و احترام کا عالم یہ ہے کہ فرشتے ترستے تھے اس کی ملاقات کے لیے، اور فرشتے ان سے ملنے کے لیے اللہ سے اجازتیں طلب کرتے تھے۔ آج وہ ہستی کی باتیں ہم نہ سمجھتے ہوئے نہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے وہ لوگوں، بے نماز کی قیامت والے دن کوئی نجات نہیں، کوئی نجات نہیں۔ اور قیامت والے دن جب فیصلہ ہوگا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس منظر کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بے نماز جنت میں نہیں جانے والا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کامیابی کی جو سب سے پہلی کنجی ہے وہ نماز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، فرمایا یتساءلون عن المجرمین، فرشتے پوچھیں گے جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا مجرموں کو، فرشتے ان سے پوچھیں گے وہ بتاؤ ما سلککم فی سقر، وہ جہنم میں کون سے برے عمل کرتے تھے؟ ان جہنم میں آنے والوں وہ دنیا میں کیا کیا گل کھلاتے تھے؟ آج تم سقر وادی میں آ چکے ہو۔ اب یہ سقر وادی پتہ کون سی ہے؟ جہنم کے جو ہیں وہ 7 طبقے ہیں، ان 7 طبقوں میں ایک طبقہ سقر وادی ہے۔ سقر وادی کی آگ اس قدر گرم ہے، اس قدر گرم ہے، اس قدر گرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 6 وادیاں جہنم کی روزانہ 70 بار اللہ سے پناہ مانگتی ہیں، اے اللہ اس سقر وادی کا ہمیں حصہ نہ بلانا، یہ تو ہمیں بھی کھا جائے گی۔ اب دیکھیں اس آگ کا عالم کیا ہوگا کہ باقی وادیاں جہنم کی آگ کی اس آگ سے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا حصہ نہ بنانا، آگ سے پناہ چاہ رہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فرشتے پوچھیں گے اے جہنم میں آنے والوں وہ کیا جرائم کرتے تھے؟ وہ آگے سے کیا بتائیں گے؟ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، ہمیں کوئی اس بات کا غم نہ ہوتا، کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ حی علی الصلاۃ کی آواز کس کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کچھ جہنم کی غی وادی میں بھی ڈالا جائے گا، اور وہ غی وادی کیا ہوگی؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرتے رہے، حی علی الصلاۃ کی اذان ہوئی چلو بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، گھروں میں مصروف رہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں کوئی پرواہ نہیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اللہ کا حکم ہو رہا ہے آؤ نماز کی طرف،
خواہش کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، آسان ہی ہے نا، ایسے ہی لوگ ڈراتے رہتے ہیں چلو نماز کی طرف، اور یہ تو مولویوں کا کام ہے، اور بیٹھو گپ شپ لگائیں، کاروبار کریں، رشتہ داریاں کریں، اور نماز جاتی ہے تو چلی جائے، نماز کا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنے والے، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے، خواہشات کو انہوں نے الا بنا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا کیا کریں گے؟ فَسَوْفَ يَلْقُونَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگوں کو ہم غی وادی میں ڈالیں گے۔ قرآن کے الفاظ، کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا غی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اب غی وادی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے نا جب جسم جلیں گے، اب وہاں یہ جسم نہیں ہوگا، جس طرح وہاں کے پھال اتنے طاقتور ہوں گے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں آپ علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھایا، نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نا، اللہ کی طرف سے جنت کا پھل میرے سامنے پیش کیا گیا، وہ کوئی سیب تھا یا انار تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ پھل چلا گیا، اگر وہ پھل میرے ہاتھ آ جاتا ایک سیب تو ہم کھاتے رہتے قیامت تک وہ سیب ختم نہ ہوتا۔ اب ہم یہ تصور نہیں کر سکتے وہ سیب کیسا ہوگا، جس طرح اس سیب کی طاقت اتنی ہے اسی طرح وہ جہنم میں یہ جسم نہیں ہوں گے، وہ یہ جسم تو ایک سیب کھا جاتا ہے لیکن وہ سیب کے مطابق جسم ہوں گے، وہ سیب کو کھانے والے، اسی طرح اللہ وہاں یہ جسم نہیں عطا کرے گا، جسم کتنے کتنے بڑے اللہ عطا کرے گا۔ اب انسان کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے مطابق جسم عطا کریں گا اللہ، اور اندازہ کریں بعض جہنمی جہنم میں اس قدر ان کے جسم اللہ بڑے کرے گا، اتنے بڑے کرے گا، خالی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر اس کی ہوگی۔ احد پہاڑ، اب احد پہاڑ کتنا لمبا ہے؟ احد پہاڑ کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 3.5 کلومیٹر ہے۔ اب اندازہ کریں 7 کلومیٹر لمبی، 3.5 کلومیٹر چوڑی جو داڑھ ہوگی اس کے جسم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعض انسان ایسے ہوں گے ان کے پاؤں کا جو تلوا ہوگا نیچے، یہ ہیٹ اتنی جلدی نہیں پکڑتا لیکن ایک دفعہ یہ گرم ہو جائے تو پھر اس کی ہیٹ بھی جسم سے نہیں نکلتی۔ اب دیکھیں گرمیوں کے موسم میں اگر کسی انسان کو زمین پر زیادہ دیر خالی ننگے پاؤں چلنا پڑے تو پہلے تو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب وہ تپش انسان کی جلد پاؤں والی میں داخل ہو جائے پھر وہ اتنی جلدی تپش جاتی بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کئی لوگوں کی جلد جو ہوگی وہ اتنی چوڑی ہوگی، موٹی ہوگی کہ 3 کلومیٹر تک جتنا سفر بانٹتا ہے صرف ان کے پاؤں کے تلوے کی جلد اتنی موٹی ہوگی۔ اب آگ جلے گی، انسانوں کے جسموں کے اندر ریشہ بنے گا، خون نکلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ریشہ نالیوں کے ذریعے، ندیوں کے ذریعے سمندر بن جائے گا۔ اس سمندر کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں سن لو، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے نمازوں کی طرف نہ آئے، فسوف یلقون غیا، ایسے لوگوں کو اس غی وادی میں ڈالا جائے گا جہاں جہنمیوں کا سارا خون پسینہ جو ہے ریشہ وہ اکٹھا ہوگا، اس وادی میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ اب یہ باتیں صحابہ کرام نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا؟ اللہ کی قسم اگر صحابہ کرام کے واقعات نہ پڑھیں دین کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کی جنگ رومیوں کے ساتھ ہوئی، اب ایک صحابی تھا، اللہ کا ایسا کرنا ہوا مسلمانوں کے کچھ جو نوجوان تھے، مجاہد تھے، اور رومیوں نے قید کر لیا، پکڑ لیا۔ اب جو جنگی قیدی ہوتی ہیں ان کو اکثر ایسی کوٹھریوں میں رکھا جاتا ہے جہاں دھوپ نہیں داخل ہو سکتی، اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے۔ اب ان جنگی قیدیوں کو انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے ایسے کمروں میں رکھا جہاں پر سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا دن ہے یا رات ہے، سپہر ہے یا دوپہر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب وہ صحابی چونکہ مجاہد تھا، پتا تھا کہ اب جنگی قیدی میرا بیٹا بنا لیا گیا ہے، اب اس کو انہوں نے ایسے کمرے میں رکھا ہے جہاں دن اور رات کا احساس نہیں ہوگا۔ اب فکر مند ہوا، اب کہیں ادھر جا رہا ہے کہیں ادھر جا رہا ہے، پریشان ہے۔ باقی صحابہ کہتے ہیں کیوں پریشان ہو، بیٹا ہے قید میں آ گیا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، چھوٹ جائے گا، اگر نہیں بھی چھوٹے گا، اگر وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اللہ اجر عطا کرے گا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا میں پریشان اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میرا بیٹا جنگی قیدی بنا لیا گیا ہے، وہاں اسے تکلیف دی جائے گی، اور میں قطعاً اس بات سے خوش رہے ہوں، میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میرا بیٹا اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہوگا جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی، میرے بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا کیا ہے، مغرب کا کیا ہے، عشاء کا کیا ہے، فجر کا کیا ہے، میرا بیٹا وقت پر نمازیں کیسے پڑھے گا؟ اب یہ آیتیں وہ سنتے تھے، اب جب یہ آیتیں سنی دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ بے نماز گئی وادی میں جائے گا، بے نماز سکر وادی میں جائے گا، اور جہنم کی سب سے جو سخت آگ ہے وہ سکر وادی کی ہے۔ اللہ نے اپنا حق نہ ادا کرنے والے کو سکر وادی میں ڈالنے کا وعدہ کیا۔ اب انہوں نے یہ آیتیں سنی تھی، اب بچوں کے بارے میں یہ کوئی فکر نہیں کہ اس کو تکلیف دنیا کی پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، فکر ہے نماز کیسے پڑھے گا۔ ذہن میں آئیڈیا آیا، حدیث میں آیا، جب ذہن میں آئیڈیا آیا کہ پہاڑ پر چڑھا ہے، پہاڑ پر چڑھ کر کیا کہتا ہے، اذان دیتا ہے، فجر کا وقت ہے، وہ اس پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے اور اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اذان مکمل ہونے کے بعد کیا اس کے الفاظ تھے، وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے یہ فجر کی اذان ہے، اٹھ اور فجر کی نماز ادا کر لے۔ ساتھ دعا کرتا ہے اللہ میرے اس آوازے کو میرے بیٹے کی کانوں تک پہنچا دے۔ ظہر ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، پہاڑ پر چڑھ کر پھر اذان دے رہا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جب بچہ قید سے چھوٹا واپس آیا، باپ سب سے پہلے کیا سوال کرتا ہے؟ اگر ہمارے معاشرے کا کوئی باپ ہوتا وہ سوال کرتا بتلاؤ کتنی تکلیف پہنچی، پریشانی تو نہیں ہوئی، کہیں دکھ تو نہیں زیادہ دیے گئے؟ لیکن وہ صحابہ تھے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور لوگوں تمہارا ایمان ان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم میں ہدایت یافتہ مانوں گا۔ پے کو ہم سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، کہتے رہو ڈگے لگاتے رہو، میرا معیار سنی وہابی دیوبندی شیعہ نہیں، میرا معیار یہ ہے جو شخص ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی بات کرنے کے بعد لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفیں تانے اور ان کو برداشت کرتے ہوئے صبر کرے، یہ ہے میرے بندے۔ اللہ فرماتے ہیں کہتے رہو، کیا ہے ہمارا؟ تو مجھ سے پہلے لوگوں نے بھی کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور جس طرح تم کہتے ہو نا سنیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وہابیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، شیعوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، دیوبندیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا، ان کی سوچ قرآن مجید میں درج کرتی ہے۔ وہ سائی ہوتی پتہ کیا کہتے تھے؟ اپنی عوام کو انہوں نے برگلانے کے لیے، اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے تھے جنت میں سائیوں اور یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ اب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتارا، اللہ نے فرمایا تیل کا مانیہم، خواہشیں تھیں ان کی، وہ خواہشیں عوام کو بتاتے تھے، میرا آرڈر نہیں تھا، میرا آرڈر یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، تمام انسانیت خسارے میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد میری بات پر یقین کرتے ہوئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا نیک عمل ہے حق کے علاوہ بھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو غی وادی اور اس میں اٹھائے گا۔ اب وہ صحابی سب سے پہلے سوال کیا کرتا ہے؟ کہتا بیٹا مجھے وہی بتاؤ
کہ تم جب قید میں تھے سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی، نمازوں کو کیسے پڑھا؟ دیکھیں یہ وہ بات ہے. والدین کو شام کو پوچھنا چاہیے بیٹا کتنی کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کون کون سی جماعت سے پڑھی ہیں. وہ بیٹوں کو کچھ تو خوف ہو کہ ہمارا باپ پوچھنے والا ہے. سارا دن دنیا داری. اور رب کہاں ہے؟ رب کی پسند اور ناپسند کہاں ہے؟ رب کی پسند اور ناپسند کو کوسوں پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ پوچھے سوالات اور ممبروں پر کھڑے ہونے والوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے. آج 1000 میں سے کوئی 20-30 آدمی ہوں گے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے. اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ فجر کے وقت مساجدوں کا معائنہ کریں، دورہ کریں، آپ دیکھیں گے ہزاروں کی آبادی ہوتی ہے. 10 سے 15 بندے، کئی مساجدوں میں 5 بندے فجر کی نماز کے وقت ہوتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز ادا کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے، اتنا اللہ کو وہ پسند ہے بندہ. فجر کی نماز پڑھنے والا نیند کے کھراٹے ہوتے ہیں. اس وقت نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے. انسان اپنی نیند کو پیاری رکھتے ہوئے کہتا ہے نہیں نیند تو مجھے پیاری ہے لیکن میرے رب کا حکم آ گیا ہے. وہ اپنی نیند کو ٹھکرا کر، اپنے آرام کو ٹھکرا کر اٹھتے ہی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. میں اس لیے اٹھا ہوں، میں اس ذات کی تعریف کر رہا ہوں. مرا تھا، جو سویا ہوا تھا مرا ہوا ایک برابر تھا، اس نے مجھے پھر زندگی دی. مجھے پتا ہے زندہ ہونے کے بعد میں سرکشی نہیں اس کی کروں گا، مجھے پتا ہے مرنے کی شکل میں پھر میں نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اللہ کے ہاں وہ بندہ اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے. یہ میری حفاظت میں آ گیا. حجاج بن یوسف کا دور ہے. حجاج بن یوسف نے ایک شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا، جاؤ اس کو قتل کر کیا، اس کا کوئی جرم ایسا ہوگا. اب وہ شخص گیا. اب جب وہ اس شخص کو قتل کرنے لگا اسے حدیث یاد آ گئی. اس نے پوچھا بتاؤ فجر کی نماز صبح پڑھی تھی؟ اس نے کہا میں نے پڑھی تھی. اس نے کہا جاؤ آج تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. واپس آیا. حجاج بن یوسف پوچھنے لگا قتل کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ غصہ سے اس کی آنکھیں باہر آئیں، چہرہ لال ہو گیا. حجاج بن یوسف چونکہ ایک ظالم آدمی تھا. اب اس نے کہا میرے حکم کی نافرمانی، کیوں قتل نہیں کر کے آئے؟ اس نے کہا او تیرے اوپر بھی ایک رب ہے. اس رب نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. اور جس کی حفاظت اللہ لے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذمہ ہو، میں اس کے ذمے کی اس کی حفاظت کو نہیں توڑ سکتا. اب حجاج بن یوسف نے جب یہ بات کی وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اللہ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، چھوڑ دو اسے. اب دیکھیں فجر کی نماز کا اتنا فائدہ، اور فجر کی نماز میں 5-7 بندے ہوتے ہیں. اب باقی یہ الزام لے کے بیٹھے ہیں ہم سنیوں کو چندہ دے رہے ہیں، وہابیوں کو چندہ دے رہے ہیں، اپنے فرقے کے لوگوں کو چندہ دے رہے ہیں، ہمیں یہ بخشا کے لے جائیں گے. یہ الزام شیطان نے ڈالا ہوا، اللہ نے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں فرمایا. اللہ کی قسم 2 ٹوک باتیں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ کوئی قیامت والے دن یہ نہ کہے ممبر پر چڑھتا تھا بات گول مگول کر کے بتاتا تھا، سمجھ نہیں آئی. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھی انسان رات کو سوتا ہے اس کی گدی پر شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے. اب ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں سویا ہوا ہوں، میری گدی پر شیطان نے 3 گرہ لگا دی ہیں. کسی سے پوچھ لو، پتہ ہی نہیں. ہمیں نفع کا علم بتایا ہی نہیں گیا اور نفع کا علم ہمیں پتہ ہی نہیں. اب علم کون سا پتا ہے؟ بتاؤ چاولوں پر کرام جی کیوں نہیں پڑھ سکتے، قبر پر کرام جی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ مسئلے ہیں کوئی؟ اللہ رسول نے یہ مسئلے ہمیں بتائے ہیں. اور مسئلے یہ ہیں کہ صبح نہ اٹھنے والا اس کا پتہ ہونا چاہیے میرا انجام کیا ہوگا. میں نے حی علی الصلاۃ کی آواز سنی، میں مساجدوں میں نہیں آیا، میرا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم سن کر میں نے اپنی نیند کو پیارا کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا؟ ایسے مسئلے بتانے سے آدھی مسجد والے لوگ ویسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کی چھٹی کراؤ، یہ کیا مسئلے سناتا رہتا ہے.
اب مولوی صاحب بھی بیچارے 15-20 ہزار لینے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے چھٹی کریں گے دوسری مسجد میں جائیں گے وہاں بھی یہی رپڑ، تیسری میں جائیں گے وہاں بھی یہ رپڑ، 20-20 روپے دینے والے، 100 روپیہ دینے والے، 1000 روپیہ دینے والے، جب ممبر پر مسئلہ ہوتا ہے ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث پڑھنا تک نہیں آتا، کہتے ہیں مولوی صاحب نکلنے والی بات کرو، تم نے قرآن و حدیث کی یہ بات کیوں سنا دی؟ یہ حال ہے ہمارا ہو چکا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز نہ پڑھنے والا اپنا انجام سن لے۔ اللہ کے نبی کیا انجام ہو گیا؟ فرمایا جب انسان اٹھتے ہی کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ اس کی ایک گرہ کھول دیتا ہے۔ اب یہ دعا سنیں، کبھی کسی مسجد کے باہر جائیں، وہ دنیا داروں کو چھوڑیں، وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان سے سنیں، وہ صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے بتایا ہی نہیں کسی نے، اور نہ یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ اب 3 گریں لگی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 گریں لگی ہیں تو لگی ہیں، اب اس میں کوئی کہ کیسے لگی ہیں؟ صحابہ یہ سوال نہیں کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے کرنا کیا ہے، کیسے ان گرہ کو کھلانا ہے؟ ہمارے اس سوالات نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں گرہ کھل گئی، وَإِذَا تَوَضَّأَ، صبح کی نماز کے لیے انسان وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان وَإِذَا صَلَّى، صبح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تیسری گرہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ اب اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا جس نے یہ تینوں کام کیے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے طیب النفس جو برائی اور نیکی کی پہچان رکھتا ہے، یہ پاک نفس شخص ہو گیا ہے۔ گناہ ہو بھی جائے گا نا، اس کو پتہ لگا میں نے کیا گناہ، اللہ کے ہاں شرمسار ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا، جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کا انجام یہ ہے، اور جو شخص یہ تینوں کام نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پتہ کون سا شخص ہے؟ خبیث النفس۔ اب الفاظ سخت ہیں، میرے تو ہے نہیں، یہ پتہ کس ہستی نے بولا ہے؟ وہ ہستی جو اللہ کے بعد سب سے معزز ترین ہستی ہے، وہ کہہ رہی ہے فجر کی نماز نہ پڑھنے والا شیطان نفس آدمی ہے، خبیث نفس شخص ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ فجر کے وقت آتے ہی 5-7 بندے ہیں، سارا معاشرے خبیث نفس ہو گیا۔ معاشرے میں گئے، ہم نے دیکھا وابٹا کے دفتر گئے، رشوت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تھانوں میں گئے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کچہریوں میں گئے انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کسی سے خریدا ہوا مال گھر لائے، دیکھا آدھا خراب ہے آدھا صحیح ہے، رشتہ داریاں کی 1-2 سال بعد پتہ چلتا ہے کس قدر جھوٹ بولا گیا، کسی کے ساتھ کاروبار میں شراکت کر لی، شراکت کے بعد پتہ چلتا ہے کتنا بے ایمان آدمی تھا۔ او لوگوں جب فجر کی نماز نہیں ادا کی، حال یہ ہو چکا ہے خبیث النفس کا، آپ جو مرضی معاملہ معاشرے میں کر لیں، ہر طرف ایک ہی بات ہے، اس نے دھوکہ دے دیا، فراڈ کر لیا، ظلم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری سزا یہ تھی، تم نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعۃ المبارک بھی اسی موضوع پر ہوگا، نماز پر۔ میں نے کوشش کی تھی کہ یہ موضوع مکمل کر دوں، لیکن تیسرا جمعہ نماز پر مسلسل چل رہا ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو مزید اور آپ کو کھول کے بیان کروں۔ اگلا جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی نماز پر ہوگا۔ جو ساتھی چاہتا ہے کہ مجھے صحیح فائدہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہاں ہی ضرور آئے، جہاں بھی جمعے کا وقت ہو، امام کے تقریر کرنے سے پہلے مسجد میں چلا جائے، قرآن سنیں گے تو پھر یہ زنگ اتریں گے، خواہشوں کی، بچوں کی آرزوؤں کے، بیوی کی آرزوؤں کے، اتنی خواہشوں کے زنگ اس قدر چڑھ چکے ہیں کہ یہ ایسے نہیں اترنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں ان دلوں پر زنگ کو اتارتی ہیں، ایک قرآن کو زیادہ پڑھنے والا، بار بار پڑھیں گے اللہ یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا، اللہ یہ دے گا یہ دے گا یہ دے گا، ایسا کرو گے ایسا ہو جائے گا۔ جب انسان بار بار پڑھتا ہے اس کا دل قبول کر لیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک زیادہ قرآن پڑھنے والا، ایک موت کو یاد رکھنے والا، میں اگلے پل فوت ہو جاؤں گا۔ اب جو شخص یہ سمجھے کہ میں اگلے پل فوت ہو جاؤں گا، وہ غلط کام کرتا ہے۔ آپ ہمارے 2 ایسے شخص ہیں جو دلوں کو زنگ جو بہت جلد اتروا لیں گے، ایک موت کو یاد رکھنے والا، ایک قرآن کو پڑھنے والا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمیں اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.